بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضیاء حیات کے تمام سبسکرائبر، سامعین، ناظرین اور حاضرین کو السلام علیکم اور عید قرباں مبارک ہو۔ آج چونکہ گوشت کے دن چل رہے ہیں اور ہر جگہ ذبیحہ ہو رہا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ جو میرے پاس چیزیں ڈائری میں نوٹ تھیں کھانا پکانے کے حوالے سے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو آنڈو بکرے ہوتے ہیں ان کا گوشت جو ہے وہ عموماً اس میں بدبو بھی آتی ہے، اور بعض اوقات آنڈو پن کی اس میں شرط نہیں ہے، لیکن بعض اوقات بعض گوشت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کالا پن بہت ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ختم کیا جائے۔ کیا طریقہ ہے؟ دوسرا، ایک اور چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہو گئی ہے، چونکہ آج کل ہم لوگ تن آسان لوگ ہیں اور سہل پسندی پسند کرتے ہیں، تو گوشت کو گلانے کے بھی مختلف طریقے لوگ اپناتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ میں آپ کو کچھ جو میرے پاس ڈائری میں نوٹ تھا وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ دیکھیے، گوشت جس میں بدبو آ رہی ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گوشت دھلنے سے پہلے ہی اس پہ آٹے کی بھوسی بہت اچھے طریقے سے مل لی جائے۔ خوب آٹے کی بھوسی چاروں طرف سے اس کو پہ مل دیں اور اس کو آدھا پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ چھوڑ دیں۔ جب بہت اچھے طریقے سے وہ بھوسی کا اثرات اس میں جذب ہو جائیں گے تو پھر اس کو نیم گرم پانی سے دھو دیں، تو انشاءاللہ نہ بدبو ہوگی اور نہ ہی پھر پکنے کے دوران کالا پن محسوس ہوگا، نہ کالا پن ہوگا۔ دوسری چیز جو عموماً گلنے کے لیے پریشان ہوتی ہیں ہمارے گھر کی خاص کر خواتین، ان کے لیے نسخہ یہ ہے کہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پپیتے کا بہت زیادہ استعمال عام ہے، اور یہی ہر جگہ کہا جاتا ہے کہ پپیتا استعمال کیا جائے، تو اس پکتے ہوئے پپیتا اگر ڈال دیا جائے تو جناب وہ گوشت جو ہے بہت آسانی سے گل جاتا ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آدھا چمچہ میٹھا سوڈا یا شکر کا اگر اس کھانے میں ڈال دیا جائے پکنے کے دوران تو بھی گوشت گلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تیسری ایک چیز اور ہے کہ اگر پپیتا، میٹھا سوڈا یا شکر دستیاب نہ ہو یا نہ استعمال کرنا چاہیں تو آج کل بہت آسانی سے مل جاتا ہے خربوزہ۔ خربوزے کے چھلکے صرف جو ہے وہ 2 چھلکے 3 چھلکے اس گوشت کے اندر سالن میں اس میں ڈال دیے جائیں تو وہ بھی گوشت کے گلانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے بلکہ۔ جب خوب مناسب سمجھے کہ اب یہ گل چکا ہے گوشت تو پھر وہ خربوزے کے چھلکے جو ہے نکال کر پھینک دیں اور فائدہ اٹھائیں۔ تیسری ایک اور چیز ہے کہ جو پان میں کھانے والی چھالیاں ہوتی ہے اس کی پوری ڈلی لے کر اس کے آدھے حصہ کر لیں، یعنی 2 ٹکڑے کر لیں اس کے، وہ بھی گوشت میں یعنی سالن میں ڈالے جاتے ہیں، اس سے بھی گوشت کے گلنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ جو ٹوٹکا کہہ لیں یا طریقہ کار کہہ لیں جو میرے پاس ڈائری میں نوٹ تھا، میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں، یہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو آگے شیئر بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کرنے میں مدد فرمائیں گے۔ لائک کا بٹن ضرور دبائیں، کمنٹ کریں اور آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی سے پہنچ سکے۔ انشاءاللہ میں آئندہ بھی آپ تک جو ہے بہت نادر و نایاب چیزیں پیش کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور پیش کروں گا۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔